وقالوا قلوبنا غلف، اور یہودی بولے ہمارے دلوں پر پردے پڑے ہیں، یعنی یہودیوں نے کہا کہ ہمارے دل جو ہیں غلاف میں ہیں اور اس غلاف میں محفوظ ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے وہ کہنے لگے کہ آپ کی باتیں ہم پر اثر نہیں کرتے اور آپ ہمیں ہلا نہیں سکتے ہمارے دین سے۔ تو فرمایا بل، یہ بات نہیں بلکہ اصل بات یہ ہے، لعنہم اللہ بکفرہم، ان کے کفر کے سبب اللہ نے ان پر لعنت فرمائی۔ اب ان کے دل اس لعنت کا شکار ہیں، لہذا ان کے دل میں ہدایت داخل نہیں ہوتی، ان کے دل برباد ہو گئے، اللہ تعالیٰ کا ان کے دلوں پر غضب ہے۔ فَقَلِيلًا مَا يُؤْمِنُونَ، تو بہت تھوڑے ہیں ان میں سے جو ایمان لاتے ہیں۔ وَقَالُوا قُلُوبُنَا غُلْفٌ، and the Jews said, our hearts are veiled. The Jews said to the Prophet ﷺ that your words do not affect us, and you cannot move us from our religion, as our hearts are covered with a veil, ma'adallah. It was then mentioned that this is not the case. Rather, the reality is, بَلْ لَعَنَهُمُ اللَّهُ بِكُفْرِهِمْ. Rather, Allah placed curse upon them due to their disbelief. Their hearts have fallen under this curse. Therefore, guidance does not enter their hearts. Their hearts have been ruined, and Allah's wrath is upon them. فَقَلِيلًا مَا يُؤْمِنُونَ. So only a few of them embrace faith. وَلَمَّا جَاءَهُمْ کتاب، اور جب ان کے پاس کتاب آئی، یعنی قرآن مجید فرقان حمید، من عند اللہ، اللہ کے پاس سے، مصدق، ایسی کتاب جو تصدیق کرنے والی ہے، لما معہم، اس کتاب کی جو ان کے پاس ہے، یعنی قرآن مجید فرقان حمید یہ توریت کی تصدیق کرنے والی کتاب ہے۔ توریت میں جو کچھ لکھا ہوا ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے متعلق اور قرآن کے متعلق، قرآن اس کی تصدیق کرتا ہے۔ وَكَانُوا مِن قَبْلُ، سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی آمد سے پہلے، یستفتحون علی الذین کفروا، یہ بنی اسرائیل کافروں کے خلاف ان کے وسیلے سے مدد طلب کرتے۔ جب بھی جنگ ہوتی بنی اسرائیل کی تو وہ یہ دعا کرتے ہیں، اللہ نبی آخر الزماں جو آنے والے ہیں ان کے وسیلے سے فتح عطا فرما۔ جب اللہ کی بارگاہ میں یہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا وسیلہ پیش کرتے تو انہیں فتح مل جاتی۔ حضرت سید نعیم الدین مراد آبادی علیہ رحمہ، آپ اپنی تفسیر خزائن العرفان میں لکھتے ہیں کہ سید انبیاء صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بعثت اور قرآن کریم کے نزول سے قبل یہود اپنی حاجات کے لیے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے نام پاک کے وسیلے سے دعا کرتے اور کامیاب ہوتے تھے، اور اس طرح دعا کیا کرتے تھے، اللہم افتح علینا وانصرنا بالنبی الامی، یا رب ہمیں نبی امی کے صدقے میں فتح و نصرت عطا فرما۔ پھر آپ اس کے آگے ایک مسئلہ لکھتے ہیں، اس سے معلوم ہوا کہ مقبولان حق کے وسیلے سے دعا قبول ہوتی ہے۔ یہ بھی معلوم ہوا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے قبل جہاں میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی تشریف آوری کا شہرہ تھا، اس وقت بھی حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے وسیلے سے خلق کی حاجت روائی ہوتی تھی۔ یعنی صدر الافاضل فرماتے ہیں کہ اس سے معلوم ہوا کہ اللہ کے نیک بندوں کے وسیلے سے دعائیں قبول ہوتی ہیں اور وسیلہ دعا میں پیش کرنا جائز ہے۔ اور یہ بھی معلوم ہوا کہ حضور کی آمد سے پہلے جہاں میں حضور کی آمد کا چرچا تھا، اور یہ بھی معلوم ہوا کہ حضور کی آمد سے پہلے بھی حضور کے وسیلے سے لوگوں کی حاجتیں پوری ہوتی ہیں۔
وَلَمَّا جَاءَهُمْ كِتَابٌ مِّنْ عِنْدِ اللَّهِ مُصَدِّقٌ لِمَا مَعَهُمْ. And when that book of Allah came to them confirming that which they have, that is, the Quran confirms the Torah. Whatever was written in the Torah regarding the Prophet ﷺ and the Quran affirms it. وَكَانُوا مِن قَبْلُ يَسْتَفْتِحُونَ عَلَى الَّذِينَ كَفَرُوا. And prior to this, they would seek victory over the disbelievers through this Prophet ﷺ. Before the coming of Rasulullah ﷺ, the Bani Israel would ask for victory against the disbelievers through the intermediation of Rasulullah ﷺ. Whenever they fought battles, they would supplicate, "O Allah, grant us victory through the last Prophet ﷺ who is to come." When they presented the wasila of the Prophet ﷺ in the court of Allah, they would be granted victory. Sayyid Na'imuddin Muradabadi rahimahullah ta'ala in his tafsir Khazan al-Irfan writes that before the coming of Rasulullah ﷺ into this world and before the revelation of the Quran, the Jews would supplicate for their needs through the blessed name of the Prophet ﷺ and would succeed. They would say, "O Allah, grant us victory and help us through the Ummi Prophet ﷺ." He further writes a point that from this it is understood that supplications made through the intermediation of the accepted servants of Allah are accepted. It is also known that even before the arrival of the Prophet ﷺ into this world, his coming was well known ﷺ, and through his intermediation people's needs were fulfilled. تو یہاں یہ فرمایا جا رہا ہے کہ اے یہودیوں، تم نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی آمد سے پہلے تو حضور کو مانتے تھے اور حضور کے وسیلے سے دعائیں کرتے تھے. فَلَمَّا جَاءَهُمْ مَا عَرَفُوا، پھر جب وہ نبی تشریف لائے ان کے پاس جنہیں وہ پہچانتے تھے، کفروا بہ، تو انہوں نے اس نبی کا انکار کر دیا. فَلَعْنَةُ اللَّهِ عَلَى الْكَافِرِينَ، پس اللہ کی لعنت ہے کافروں پر. بِئْسَ مَا اشْتَرَوْا بِهِ أَنفُسَهُمْ أَن يَكْفُرُوا بِمَا أَنزَلَ اللَّهُ، کس برے مولوں انہوں نے اپنی جانوں کو خریدا کہ اللہ کے اتارے سے منکر ہوئے. بغیاً ان ينزل اللہ من فضلہ، اس کی جلن سے کہ اللہ اپنے فضل سے علی من یشاء من عبادہ، اپنے جس بندے پر چاہے وہی اتارے. فَلَمَّا جَاءَهُمْ مَا عَرَفُوا كَفَرُوا بِهِ فَلَعْنَةُ اللَّهِ عَلَى الْكَافِرِينَ. So when that prophet whom they recognized came to them, they disbelieved in him. So may the curse of Allah be upon those who deny. بِئْسَ مَا اشْتَرَوْا بِهِ أَنفُسَهُمْ أَن يَكْفُرُوا بِمَا أَنزَلَ اللَّهُ بغيا أن ينزل الله من فضله على من يشاء من عباده. How evil is that for which they sold their souls, rejecting what Allah sent down, resentful that Allah with His grace sends down revelation upon whomsoever He wills among His chosen people. یہاں یہ فرمایا جا رہا ہے کہ بئس ما اشتروا به انفسهم، کتنا برا انہوں نے سودا کیا ہے، کتنی بری قیمت کے بدلے میں انہوں نے اپنی جانوں کو برباد کیا ہے. وہ کیا کیا انہوں نے جانوں کو برباد کرنے کے لیے؟ ان یکفروا بما انزل اللہ، اللہ نے جو قرآن نازل کیا انہوں نے قرآن کا انکار کیا. انہوں نے قرآن کا انکار کیوں کیا؟ بغین، حسد کی وجہ سے. وہ حسد کیا تھا؟ ان ينزل اللہ من فضلہ علی من یشاء من عبادہ، اللہ تعالیٰ اپنے بندوں میں سے جس پر چاہتا ہے فضل نازل فرماتا ہے. تو اللہ تعالیٰ نے اپنے محبوب پر فضل فرمایا
और उन्हें सारी कायनात से अफजल पैदा फरमाया, अपना महबूब बनाया, उन्हीं के सदके में सारी कायनात बनाई, तो ये नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से जलते हैं। और जो आदमी किसी से हसद करता है वो दर हकीकत अल्लाह की अता पर हसद करता है। तो फरमाया ये हुजूर से जो हसद कर रहे हैं ये अल्लाह की तकसीम पर हसद कर रहे हैं कि अल्लाह ने इन्हें अपना महबूब क्यों बनाया, इन्हें नबी आखिर ज़मा क्यों बनाया। तो इस हसद की वजह से इन्होंने अपने आप को बर्बाद किया। अल्लाह ताला हसद की आग से हर एक को महफूज फरमाए। जब कोई शख्स किसी की नेमत देकर जलता है, सूफिया फरमाते हैं कि दर हकीकत वो अल्लाह की तकसीम पर एतराज कर रहा होता है कि अल्लाह ने इसको क्यों दिया, मुझे क्यों नहीं दिया। और जो अल्लाह की तकसीम पर खुश है, अल्लाह की रजा पर राजी है, उसे कोई हसद नहीं होता, बल्कि वो तो ये दुआ करता है अल्लाह तो इसे भी खूब अता फरमा और मेरी भी मुश्किलात आसान फरमा। Meaning, what a bad trade the Bani Israel did by denying revelation due to having envy of whom the Quran was revealed upon. Allah subhanahu wa ta'ala bestows His favors and grace upon whomsoever He wills. Allah subhanahu wa ta'ala bestowed His great favor upon Rasulullah sallallahu ta'ala alayhi wasallam, made him sallallahu alayhi wasallam superior over all creation, made him sallallahu alayhi wasallam his beloved, and created the entire universe for his sake sallallahu alayhi wasallam. The Bani Israel envied the Prophet sallallahu alayhi wasallam, and the one who envies someone in reality envies the bestowal of Allah subhanahu wa ta'ala. Thus it is said, their envy of the Prophet sallallahu alaihi wasallam is in fact envy of Allah's distribution. In reality, what the Bani Israel were questioning was, why did Allah subhanahu wa ta'ala make him sallallahu alaihi wasallam his beloved? Why did He make him sallallahu alaihi wasallam the final prophet? Due to this envy, the Bani Israel destroyed themselves. May Allah protect everyone from the fire of envy. When a person burns over someone else's blessings, the Gnostics say, in reality, he is objecting to Allah's distribution. In reality, that person is questioning, why did Allah give him and not me? Whereas the one who is pleased with Allah's decree has no envy. Rather he prays, O Allah, grant him even more and ease my difficulties as well.